جڑوا شہروں میں مسلسل تیسرے روز بارش سے نالالئی میں طغیانی نالالئی میں کٹاریاں کے مقام پر پانی کی سطح 17 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ گوال منڈی میں پانی 16 فٹ تک پہنچ گیا۔ خطرے کے سائرن بجا دیے گئے۔ ریسکیو 1122 کی جانب سے شہریوں کو محتاط رہنے کا اعلان۔ سید پور میں سب سے زیادہ بارش 66 ملی میٹر ریکارڈ کی جا چکی۔ پیر بدائی میں 63، گولڑا میں 52 اور چکالا کے مقام پر 47 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شکرگڑھ اور منڈی بہاؤدین سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ محکمہ موسمیات نے 21 اگست تک ملک کے بلائی اور وسطی علاقوں میں بارشوں کا الرٹ جاری کر رکھا ہے۔ بلائی پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں مزید بارش متوقع۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو 2 روز میں شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم۔ قیدی کو طبی سہولیات دی حق ہے۔ سپریم کورٹ نے بانی کا طبی معائنہ کرانے سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم۔ میڈیکل بورڈ میں فرنزیشن، جنرل سرجن، آئی اسپیشلسٹ بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمہ کی شمولیت کی اجازت۔ علاج کے اخراجات بانی یا فیملی کی اٹھائے گی۔ بانی سے فیملی کے ہفتے میں 1 ملاقات کا حکم دے دیا گیا۔ بانی کے ہفتے میں 2 بار بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات کرائی جائے گی۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل رپورٹس میڈیا اور عوام سے شیئر کرنے پر پابندی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کا فوری مکمل طبی ریکارڈ عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے حدود میں کسی سیاسی اجتماع کی اجازت نہیں ہوگی۔ طبی رپورٹس اور صحت کی معلومات سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ عدالتی احکامات کی عدم پاسداری پر تمام مراد واپس لی جا سکتی ہیں۔ جسٹس شاہد وحید نے تحریری کردہ حکم نامے میں عدالتی فیصلے پر فوری اور منون عمل درآمد کی ہدایت جاری کر دی۔ وفاقی حکومت کا بانی پی ٹی آئی سے متعلق عدالتی فیصلے پر اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے عدالتی سماعت سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا، فیصلے پر نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی کا شفا اسپتال سے علاج کرانے کا حکم جائز ضائع لیا گیا ہے۔ حکم نامے کے دیگر نکات پر بھی مشاورت کی گئی۔ سزا یافتہ قیدی کا سرکاری اسپتال میں علاج کرایا جاتا ہے۔ سوال اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ کا حکم تمام قیدیوں کے لیے ہوگا۔ تحریک انصاف کا عدالتی فیصلے کا خیر مقدم۔ حکومت سے عدالتی فیصلے پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا، عدالتی فیصلے پر منون عمل درآمد ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر کبھی سیاست نہیں کریں گے۔ کارکن کسی قسم کا اجتماع نہیں کریں گے۔ مذاکرات کے لیے حکومت کو قدم اٹھانا چاہیے۔ ملک اور پارلیمنٹ کی خاطر سیاسی دشمنی ختم کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی نے کہا، ہمیں عدالتوں سے امید ہے، بانی پی ٹی آئی کو عدالتوں کے ذریعے رہا کروائیں گے۔ مذاکرات کی کوئی سنجیدہ کوشش ہوئی تو ویلکم کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، سپریم کورٹ کا فیصلہ امید کی کرن ہے، بانی کی صحت مقدم ہے۔ علی مخان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بانی کی صحت پر کوئی سیاست نہیں ہو رہی، انصاف نہ ملے تو تنقید ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے، اب بانی اسپتال جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی اپنے قائد کے لیے این آر او حاصل کرنے کی خواہش نئی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے بے شمار بانیوں میں سے ایک بانی کو معزز عدلیہ نے غیر معمولی رخ ملا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ جس انداز میں جشن منایا گیا، عکاسی کرتا ہے کسی طرح ان کے نااہل شدہ قائد کو جیل سے نکالا جائے۔ یہ شخص ماضی میں سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈال جیل زندگی مزید سخت بنانے کا مطالبات کرتا تھا۔ خود ساختہ مرد آہن پوری جماعت سے جیل ہسپتال منتقل کرنے کے لیے فریاد کرتی نظر آ رہی ہے۔ ہسپتالوں میں علاج تو پہلے بھی ہوتا رہا، اب بھی نیازی صاحب کو فوری، مؤثر اور مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ بانی پی ٹی آئی کو تمام بیماریوں سے شفا بخشے۔ تحریک انصاف نے بڑی دیر کی، سیدھا راستہ یہی تھا، پی ٹی آئی کے گراؤ کی بجائے قانونی راستہ اختیار کرتی تو ریلیف مل جاتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آزادانہ اور میرٹ پر مبنی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا، پی ٹی آئی نے درست فورم پر کیس رکھا جس کا فیصلہ میرٹ کے مطابق آیا۔ تحریک انصاف کو چاہیے جب فیصلہ پسند کا نہ ہو تو تب بھی عدالتوں کا احترام کرے۔ لیگی سینیٹر ناصر بٹ بولے، بانی پی ٹی آئی کو جہاں جانا تھا وہ چلا گیا، لگتا ہے نواز شریف کی حکومت کے خلاف ایک بار پھر سازش ہونے لگی۔
بانی کی اسپتال منتقلی اچھا فیصلہ ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ مریض کو شکایت ہو تو فوری کارروائی ہونی چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اب احتجاج یا ملتوی کرنے کا فیصلہ پی ٹی آئی کرنا ہے، صوبوں کا معاملہ بحث پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس وقت صوبے بنانے کا ماحول نہیں، پاکستان غیر سنجیدہ گفتگو کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے صوبوں کا ایشو اچھالا گیا۔ نورین نیازی کی اڈالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے 30 منٹ تک ملاقات، بانی کی صحت اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی۔ نورین نیازی نے بانی کو سپریم کورٹ کے حکم سے آگاہ کیا۔ ملاقات کے بعد نورین نیازی نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی۔ علی مکان اور عظما کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ بانی پی ٹی آئی سے اہلیہ بشرا بی بی کو بھی ملاقات کی اجازت۔ بشرا بی بی کو اڈالہ جیل میں فیملی سے ملاقات کروا دی گئی۔ بشرا بی بی سے کانفرنس روم میں بابی مبشرہ خاور مانیکا اور بیٹی مہن النساء سے ملاقات کی۔ ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی بڑھنے لگی۔ یو اے ای کا ایران کی جانب سے میزائل حملے کا الزام۔ اماراتی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا گیا جو سمندری ٹریفک کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یو اے ای نے سخت رد عمل دیتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارتی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ اماراتی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ علاقائی کشیدگی کے باعث ایران کے ساتھ تمام تجارتی کاروباریوں نے مالی لین دین تا حکم ثانی معطل کر دیے۔ یو اے ای خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کے لیے مذاکرات، تعاون اور علاقائی انضمام کی عزم پر قائم ہے۔ متحدہ عرب امارات کا بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے والی علاقائی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ ایران نے متحدہ عرب امارات پر میزائل حملوں کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ایران سے متحدہ عرب امارات کی جانب کوئی میزائل لانچ نہیں کیا گیا۔ یو اے ای پر میزائل داغنے کے الزام بے بنیاد ہیں۔ خطے کے ممالک فالس فلیگ آپریشن سے خبردار رہیں۔ ایران کے ساتھ کوئی بات چیت جاری یا طے نہیں۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر لکھا، ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی پوری طاقت سے جاری ہے۔ آبِ ہرمز پوری طرح کھلا ہے، تمام بارودی سرنگوں کو صاف کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے آبِ ہرمز کا نیا نقشہ بھی جاری کر دیا۔ نئے نقشے میں آبِ ہرمز کو امریکی ملکیت قرار دے دیا۔ نئے نقشے میں قطر اور بحرین سمندر میں ڈوبے دکھائی دیے۔ امریکہ کا ایران کے خلاف حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ امریکی میڈیا CNN کے مطابق صدر ٹرمپ نے اپنی انتظامیہ کو ایران کے ساتھ بات چیت روکنے کی ہدایت کر دی۔ ٹرمپ کئی ہفتوں سے ایران کے ساتھ مثبت پیش رفت کی کوشش کر رہے تھے لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ امریکہ کی نئی حکمت عملی کے تحت ایران پر فوری حملوں کی بجائے پابندیاں لگا کر معیشت کو کمزور کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اتحادیوں کو بتایا کہ ایران سے متعلق حکمت عملی تبدیل کر رہے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول چاہتی ہے۔ دنیا کو خلیج فارس میں امریکی تسلط کے خاتمے کے بعد عالمی نظام میں خوش آمدید۔ سربراہ ایرانی سلامتی کونسل محسن رضا رضائی نے کہا، امریکہ آبِ ہرمز کھولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ آبِ ہرمز کی ملکیت کا امریکی دعویٰ حقیقت سے دور ہے۔ واشنگٹن اور آبِ ہرمز کے درمیان فاصلہ 7000 میل سے بھی زیادہ ہے۔ کچھ خواب حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ امریکی مذاکراتی ٹیم سے کسی اچانک پیش رفت کی امید رکھنا بے سود ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف کہتے ہیں، امریکہ سمجھتا ہے مزید دباؤ ڈال کر ایران اضافی رعایتیں حاصل کر لے گا، لیکن امریکہ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ معاہدے کا حصہ نہیں۔ امریکہ اپنی پیدا کردہ مسائل کا خود حل تلاش کرے۔ پینس اور ہیکسٹ اپنی صلاحیت سے کہیں بڑھ کر کھیل رہے ہیں۔
امریکہ میں 17 ایرانی شہروں پر سائبر حملے اور ڈیٹا چوری کی فرد جرم عائد۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق ایرانی ہیکرز نے پاسداران انقلاب کے ڈیٹا چوری کیا۔ ایرانی ہیکر نے 322 جامعات کے 8000 پروفیسرز کے ای میل اکاؤنٹس ہیک کیے۔ ایرانی ہیکرز پر 31.5 ٹیرابائٹ تعلیمی ڈیٹا چوری کرنے کا الزام ہے۔ ایرانی ہیکرز نے 42 امریکی کمپنیوں کو بھی نشانہ بنایا۔ 5 امریکی وفاقی اور ریاستی ادارے بھی سائبر حملوں کا نشانہ بنائے۔ امریکہ کا مزید 5 ایرانی ملزمان کی گرفتاری میں مدد پر $1 کروڑ تک کے انعام کا اعلان۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں زلزلے کے شدید جھٹکے، شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانستان میں تھا۔ گہرائی 195 کلومیٹر تھی۔ زلزلہ پشاور، مردان، مالاکنڈ سمیت خیبر پختونخوا میں بھی محسوس کیا گیا۔ کراچی کے علاقے ڈاکس میں مبینہ مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق مچھر کالونی بلاک چوک میں 3 ڈاکو دکان لوٹ رہے تھے۔ پولیس کے پہنچنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی۔ 3 ڈاکو مارے گئے، 1 اہلکار زخمی ہوا۔ ہلاک ڈاکو سے اسلحہ نقدی برآمد ہوئی۔ ادھر برگیڈ اور نیو کراچی بھی مبینہ مقابلے، 3 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار۔ بلوچستان میں فائرنگ کے 2 واقعات میں 5 افراد جاں بحق۔ کوئٹہ میں نامعلوم افراد کی گاڑی پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ اوسطا محمد میں یعقوب محلہ میں مسلح افراد کی فائرنگ سے مرد اور خواتین جاں بحق۔ ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر شمسو بی بی قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ پولیس نے FIR میں نامزد کاشف عرف کاشی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کاشف مقتولہ کا دوست تھا۔ قتل سے قبل کاشف نے مقتولہ کو فون کر کے اسلام آباد بلایا تھا۔ کال ریکارڈ کے مطابق ملزم مقتولہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان میں گوگل آفس کا افتتاح کر دیا۔ گوگل کے وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا، پاکستان گوگل کے لیے نہایت اہم اور خوبصورت نئے سفر کا آغاز ہے۔ گوگل کے لیے پاکستان میں بے پناہ مواقع موجود ہے۔ گوگل پاکستان میں نوجوان اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نائب صدر گوگل نے کہا، پاکستان کے ساتھ طویل المدتی شراکت داری کے خواہاں ہیں۔ اگلے سال پھر ہوگا بسنت کا جشن۔ لاہور میں 12، 13 اور 14 مارچ کو بسنت کا میلہ سجے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں لکھا، بسنت میں رنگ، ثقافت، موسیقی اور جشن کا اہتمام ہوگا۔ پنجاب اور پاکستان کے نوجوان کو بسنت میں بھرپور شرکت کی دعوت دی۔ بسنت کو یادگار جشن منانے کے عزم کا اظہار۔ انشاءاللہ بسنت 2027 کو بھی بھرپور کامیاب بنائیں گے۔ پیٹرولیم لیوی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا جاری۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس، کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل مزید مہنگا کر دیا۔ حکومت قیمتوں میں اضافہ واپس لے ورنہ ملک گیر ہڑتال کا اعلان کریں گے۔ عوام پیٹرول کے ہر لیٹر پر حکومت کو لیوی بھتہ ٹیکس دیتے ہیں۔ لیوی کا پیٹرول کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں۔ ملک میں معاشی بدحالی کے ذمہ دار حکومت ہے۔ حکومت نے عوام کو معیاری تعلیم سے محروم کر دیا۔ یوکرین کے شہر خارکیف میں روسی میزائل حملہ، 10 افراد ہلاک، 17 زخمی۔ یوکرینی حکام کے مطابق روس کے خارکیف کے مصروف چوراہے کو وحشیانہ حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ پوسٹ آفس، دکانیں، کیفے اور رہائشی عمارتیں متاثر ہوئیں۔ روس نے حملے میں 2 ہینڈ کروز میزائل استعمال کیے۔
نائجیریا کی وسطی ریاست پلیٹو میں گھوم پر مسلح افراد کا حملہ، 25 افراد ہلاک۔ مقامی حکام کے مطابق حملہ آوروں نے گھروں میں گھس کر چاقوؤں سے لوگوں کو قتل کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ پلیٹو میں کسانوں اور چرواہوں کے درمیان کئی دہائیوں سے کشیدگی جاری ہے۔ نیشنل چیمپئنز کپ کا ٹائٹل پاکستان گولڈ ٹیم نے جیت لیا۔ پاکستان گولڈ نے فائنل میں پاکستان گرینز کو 101 رن سے شکست دے دی۔ پاکستان گولڈ نے 340 رنز کے جواب میں پاکستان گرینز کی ٹیم کو 239 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ شہین افریدی نے 36 رن دے کر 7 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ فخر زمان ٹورنامنٹ کے بہترین پلیئر قرار پائے۔ اور چین میں دوسری ورلڈ ہیومنائڈ روبوٹ گیمز کی تیاریاں عروج پر۔ ریہرسل کے دوران ایک روبوٹ دوڑتے ہوئے ٹریک سے باہر نکل گیا اور بجلی کے باکس سے جا ٹکرایا۔ روبوٹ نے 12.66 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار حاصل کی۔